صحابہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کی دعا ہاتھ عجیب کو لگا دی اور ایسی لگی کہ 120 برس کی عمر تک آپ حیات زندہ رہے. جب آپ 120 سال تک زندہ رہے تو آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کا دور دیکھا, فخر و فاقے و مشقتوں کا دیکھا, پھر صدیقی دور دیکھا, پھر فاروقی دور کے اندر کے فتوحات دیکھے, یہاں تک کہ اتنا مال غنائم میں آتا تھا اور فتوحات میں آتا تھا کہ مدینے کے اندر کوئی زکات لینے والا نہیں ملتا تھا. پھر وہ دن بھی میں نے دیکھا کہ ایک عورت رو رہی ہے اور سونے سے گچھا اچھالتے ہوئے اونٹ کی پیٹھ پر جا رہی ہے. مجھ کو آقا کی وہ پیشن گوئی یاد آ گئی کہ آقا نے مجھ سے کہا تھا کہ تم دیکھو گے میں وہ دین لے کر آیا ہوں جس دین پر جب زندگیاں آ جائیں گی تو دنیا امن کا گہوارہ بنے گی, سکون کی چادریں بچھیں گی اور امن و اطمینان کے تاج لوگوں کے سروں پر گویا مجھے عطا کیے جائیں گے اور ان کی زندگی کے اندر کے خیر اور قرار کو دیکھ کر دنیا احساس کرے گی. تو وہ دور گویا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا. میں نے اس عورت سے پوچھا کہ تو کہاں سے چلی ہے؟ اس نے کہا میں چلی ہوں وادی سنا سے, گویا یمن کی سرحد کے پاس سے چلی ہوں. اور کہاں تک گئی تو کہا بر کے غما تک گئی کہ مکے کی آخری چوٹی تک گئی اور اکیلی عورت گئی جس علاقے میں عورتوں کی عزت و آبرو کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا, جہاں جوان بیٹیوں کو دیکھ کر کوئی آدمی چین سے رہ نہیں سکتا تھا. وہاں تنہا ایک عورت اور وہ بھی سونے کا گچھا اچھالتے ہوئے جا رہی ہے. جب اس سے آپ نے پوچھا بتا تیرے ساتھ کیا ہوا, اس نے کہا کہ میں چاہتی تھی کہ میری زکات ادا ہو جائے اور یہ مال میں لوگوں میں تقسیم کر دوں. تو میں آواز لگاتے ہوئے چڑھی کیا ہے لوگوں یہ میرے زندگی کا فریضہ ہے, اللہ کے لیے مجھ پہ احسان کرو اور جو ضرورت مند ہے وہ آگے بڑھ کر اسے لے لو. لیکن ایک ہاتھ بھی اس کو لینے کے لیے نہیں آیا اور ایک آنکھ بھی مجھ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی, بلکہ جب میں راستوں سے گزرتی تو لوگ مہمانوں کا انتظار کرتے تھے. ایسے مہمانوں کا انتظار کرتے تھے کہ عراق سے ایک صحابی آئے اور مدینے کو پہنچے دور فاروقی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو امیر المومنین نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم عراق سے لے کے مدینے تک لوگوں کو کس حال میں پائے ہو؟ بھائی عراق سے مدینے کا مطلب آج کے زمانے کے اعتبار سے لگ بھگ 5 ملکوں کا سفر. عراق سے نکلنا اور اردن سے گزرنا اور شام کو طے کرنا اور یمن سے ہوتے ہوئے مدینے میں داخل ہونا. اب یہ اتنے علاقوں کا سفر کرنا, پھر سفر ایسا نہیں تھا کہ 2 گھنٹے میں پلین سے یہ کونے سے وہ کونے پہ چلے گئے یا کاروں میں بیٹھ کے برق رفتاری سے گزر گئے, بلکہ مجمع کے ہجوم میں سے اور اپنی سواری خچر پر, گھوڑے پر, ٹٹو پر, اونٹ پر سفر کر کے جانا. تو یہ سفر مہینوں سالوں میں طے ہوتا تھا. تو جب اب اس میں کتنے ہزاروں آدمیوں سے اور لاکھوں انسانوں سے سابقہ پڑا ہوگا. اور امیر المومنین پوچھ رہے ہیں اے آنے والے میرے ساتھی یہ بتلا تو عراق سے لے کے مدینے تک لوگوں کو کس حال میں پایا؟ انہوں نے جواب میں کہا امیر المومنین میں نے عراق سے لے کے مدینے تک رہنے والوں کو ایک ماں اور ایک باپ کی سگی اولاد کی جیسا دیکھا. جیسے ایک ماں باپ کے سگے بچے آپس میں کیسی محبت سے رہتے ہیں, اس طرح میں نے دیکھا کہ 5 ملکوں کے لوگ ایسی محبتوں سے ہیں. جس علاقے میں میں چلے جاتا مجموعہ مجھے گھیر لیتا, خوشی کے مارے میری پیشانی کو چوم لیتا, شکرانے کے بول ان کی زبانوں سے نکل جاتے. اس کے بعد کہتا کہ اے مسافر میرے گھر میں مہمان رہ جا. دوسرا کہتا کہ نہیں تم سے پہلے میری نگاہوں نے تارا ہے, میں اس کا مستحق ہوں. تیسرا کہتا میں 15 دن سے روزے رکھ رہا ہوں اور دعائیں مانگ رہا ہوں, اے اللہ آپ ناراض ہو گئے کہ کوئی مہمان کو نہیں بھیجتے, آج یہ مہمان ملا. اس لیے کہ آقا کی باتیں کانوں میں گونجتی ہیں, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ نے بات فرمائی تھی جس حدیث پاک کے مفہوم میں باتیں ملتی ہیں کہ دیکھو مہمان جب تمہارے گھر آتا ہے اور تمہارے دفتر پہ کھاتا ہے تو خبردار دھوکے میں نہیں رہنا کہ میں نے مہمان کو کھلایا, بلکہ مہمان اپنے مقدر کا کھاتا ہے اور تمہاری مغفرت کرا کے جاتا ہے. تو
صحابہ کہتے ہیں مغفرت کے ڈھونڈنے کے لیے مہمان کو ڈھونڈا کرتے تھے، اور مہمان نہیں ملتا تو اللہ کے ناراض ہونے کا ڈر لگ جاتا تھا، یا اللہ کیا آپ ناراض ہو گئے کہ مغفرت کا سامان نہیں دے اور مہمان ہم کو نہیں ملتا؟ جب ہم مہمان کو تلاش کرتے تو تیسرا کہتا کہ میں 15 دن سے روزے رکھ کر دعائیں کر رہا ہوں، اب چوتھا کچھ اور کہتا، جب مجمع میں تکرار ہوتی تو ان کا بڑا آتا اور اس بات کو کہتا کہ دیکھو آپس میں لڑو مت، جتنے دعوے دار ہیں ان کے نام ڈال کر قرآن اٹھایا جائے گا، یعنی ان کے نام کی لاٹری اٹھائی جائے گی گویا کے، اور جس کا نام نکلے گا مسافر اس کے حوالے کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ نام لکھ کے چٹھیاں ڈالتا اور پھر اس کے بعد نام اٹھاتا، جس کا نام نکل جاتا اس کے ساتھ اس مسافر کو کر دیا جاتا۔ باقی کے لوگ بہتی ہوئی آنسوؤں سے حسرت سے اس کو دیکھتے، کوئی ڈرا ہوا آ کے کہتا ارے اللہ کے بندے تو مبارک ہو گیا کہ مسافر تیرے گھر چلے گیا اور تو خوش نصیب بن گیا، ایک تکیہ کم تو ہمارا قبول کر لے، شاید مسافر کے سر کے نیچے رہے اور اللہ کو پسند آئے تو اللہ ہماری بھی مغفرت کر دے۔ کوئی آ کے کہتا کہ ایک کلیا پانی ہمارا لے کے چلے گا، شاید مسافر ایک گھونٹ پی لے تو خدا کی نظر عنایت ہم پر بھی ہو جائے۔ تو اس طرح یہ امت ایسی تھی کہ ایمان والوں کے گھر مہمان خانے بنے ہوئے تھے، جو گھرانے فاقوں میں چلے، جو گھرانے پتے چاہے، جو گھرانے پیٹ پہ پتھر باندھے، وہ گھرانے مہمان خانے بنے ہوئے تھے، اور ان کے پاس کوئی کمی کی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، اور خرچ کرنے سے کبھی یہ گھبراتے ہی نہیں تھے۔ اتنے خرچ کرنے کے راستے پر اپنے آپ کو چلاتے تھے کہ میں اس کہہ رہا ہوں کہ حدیث ابن حاتم کہتے ہیں کہ وہ روتے ہوئے ملک کے کونے سے کونے پہ آ گئی، لیکن کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ملا اور کوئی اس سونے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ مجھے یاد آیا آقا نے فرمایا تھا کہ میں ایسا دین لے کر آیا ہوں کہ جب زندگیاں دین پر آئیں گی تو دنیا اس سکون کی چادروں کے اوپر اپنے آپ کو امن و اطمینان سے تانے ہوئے سوتی رہے گی، اور کوئی ان کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستوں، اصل میں دعوت ایک زندگی کا نام ہے، اور پھر جب اللہ کی مددیں آتی ہیں اور اللہ غیر سے دیتے ہیں، جیسے بے محنت کے دیتے ہیں، تھوڑے میں زیادہ کر دیتے ہیں اور بغیر چیزوں کے کام اپنی قدرت سے بنا دیتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں صحابہ کی زندگیوں میں چلی ہیں، اتنی چلی ہے کہ دو صحابی کہتے ہیں ہم مسجد نبی سے نکلے اور نکل کے جانے لگے، راستے میں گھٹاٹوں میں اندھیرا آ گیا، اب اندھیرے میں چہرے نظر نہیں آ رہے، یہودی سازش کر کے ہمارے خلاف تیر کنائے رکھتے تھے، ان دشمنوں کا ڈر بھی لگا ہوا ہے۔ اب ایسے میں ایک ساتھی نے دعا کی اور کہا اللہ ہم اندھیرے میں جا رہے تو غیب سے ہمارے لیے اجالے کا انتظام کر دے۔ یہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی، اس عصا کے کنارے پر لکڑی کے کنارے سے ایک نور پھوٹا اور اس سے راستہ پورا روشن ہو گیا۔ اب دونوں اس راستے کو طے کرنے لگے۔ اب جب چلتے چلتے آگے کو دو راستے الگ ہو گئے، ایک کا گھر سیدھی جانب تھا، دوسرے کا بائیں جانب تھا۔ اب جب راستے بدلنے لگے تو ایک نے دوسرے کو دیکھ کر کہا کہ تمہارے ہاتھ میں تو عصا ہے اور اس میں روشنی ہے، نور پھوٹ گیا، تم گھر تک اطمینان سے چلے جاؤ گے، لیکن میں اندھیرے میں ہو گیا۔ تو اتنا اطمینان اللہ کے ساتھ تھا کہ انہوں نے کہا تم بھی مانگ لو، اللہ تمہیں بھی دے دیں گے۔ یعنی اللہ سے مانگنا آسان تھا، جتنا ٹیلی فون کر کے آپ سے بات کرنا آسان ہے، اس سے زیادہ ڈائل ہوگا کہ خدا سے کام نکال لینا مومن کے لیے آسان۔ اب تو اللہ سے کام بنتا رہے، وہ صاحب کیا بول رہے، دنیا چھوڑ دینا، سامان نہیں رکھنا، گھر میں نہیں رہنا، اب کیا امت کو جنگل کے حوالے کر دیتے، 4 مہینے کے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ارے پوری زندگی روٹی کے ٹکڑوں کے ڈھونڈنے میں پھرتے رہے تو پھر کیا ہوا؟ پھر بھی وہی مسائل ہیں، پھر بھی وہی الجھنیں ہیں، پھر بھی وہی پریشانیاں ہیں۔ 1500 سے لے کے 15 لاکھ تک کمانے والے کو دیکھو تو وہ یہ نہیں کہے گا میرے مسائل ختم ہو گئے، وہ مسائل میں پس رہا ہے اور وہ مسائل کے اندر تڑپ رہا ہے
اور اس کے مسئلے کا کوئی حل اس کو نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ نے کھلا اعلان کر دیا۔ حدیث قدسی کا اعلان ہے، یا ابن آدم وَإِن تَرْضَىٰ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ أَرَأْتُ قَلْبَكَ وَبَدَنَكَ۔ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، اگر تو میری تقسیم پر راضی ہو گیا، جتنا میں نے تیرے لیے طے کر دیا تو اس سے مطمئن ہو گیا، دوسرے سے مقابلہ نہیں کیا، اور دوسرے سے حسد کا معاملہ نہیں کیا، اور دوسرے سے بدگمانی نہیں کیا، اور غیر کی دنیا پہ راج طبقہ کے نہیں دیکھا، بلکہ جو میری تقسیم ہے اس پر راضی ہو گیا، تو اس کے بدلے میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ میں تیرے قلب کو راحت دوں گا اور تیرے بدن کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا۔ وَإِن لَّمْ تَرْضَىٰ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ، اور یاد ہے کہ اگر تم میری تقسیم پر راضی نہیں رہا، بلکہ سوچا میں اب یہ کروں گا، اب یہ کروں گا، یہ کروں گا، اسے شکست دوں گا، اسے گراؤں گا، اس سے اچھا مکان، اس سے اچھی کار، اس سے اچھی کوٹھی، اور بس اسی دنیا کی حرص و حوث کے اندر اپنے منصوبے اور پلان بناتا رہا، اور اگر یہی تیرا مزاج رہا تو میں کیا کروں گا؟ فَوَعِزَّتِي وَسُلْطَانِي لَأُسَلِّطَنَّ عَلَيْكَ الدُّنْيَا، پھر میری عزت کی قسم اور میری سلطنت کی قسم، میں تیری گردن پر دنیا کی فکریں بھر کر رکھ دوں گا۔ اب تو سوئے گا تو دنیا کی فکروں میں، اٹھے گا تو دنیا کی فکروں میں، نہائے گا تو دنیا کی فکروں میں، روز چلے گا تو دنیا کی فکروں میں، اب تو دنیا کی فکروں کا غلام بن جائے گا اور دنیا کی فکروں سے تو نکل نہیں سکے گا۔ اور جب یہ حال ہو جائے گا تو پھر تیری حیثیت کیا بنے گی؟ ترکت فیہا رغد الوحوش فی البریہ، پھر تو اس دنیا کے پیچھے ایسے مارے مارے پھرے گا جیسے جنگل کے جنگلی جانور اپنی روٹی کے لیے مارے مارے پھرتے، اب تو بھی اپنی روٹی کے لیے مارے مارے پھرتا رہے گا، اور تو یہ مت سمجھ کہ تو محنت زیادہ کرے گا تو تجھے زیادہ مل جائے گا، ثم لا يكون لك منها الا كتبته لك، اس کے باوجود تجھے اتنا ہی دوں گا جتنا تیرے لیے لکھ دیا گیا، اس سے زیادہ تجھے نہیں ملے گا۔ وہ تکون عندی مذموما، ہاں یہ ضرور ہوگا کہ تو میری نگاہوں میں گر جائے گا، جب میری نگاہوں میں گر جائے گا تو میں مخلوق کی نگاہوں میں بھی تجھے گرا دوں گا۔ اب تو میرے دشمنوں کی نگاہوں میں بھی گر گیا، تو بے دینوں کی نگاہوں میں بھی گر گیا، تو بے حیثیت انسانوں کی نگاہوں میں بھی گر گیا، اب اس امت کی کوئی قیمت باقی نہیں رہی، یہاں تک کہ فرمایا تیرا خون سستا ہو جائے گا۔ باب الفتن کی احادیث کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ پھر تمہارا خون سستا ہو جائے گا اور تمہارے اوپر کوئی رونے والا باقی نہیں رہے گا، اور تمہارے چھوٹوں پہ کوئی رحم نہیں کرے گا، اور تمہارے بڑوں کا کوئی اکرام نہیں کرے گا۔ تو فرمایا پھر تمہارے بڑوں کو کوئی اکرام کرنے والا باقی نہیں رہے گا، اور تمہاری زندگی میں نحوست کیا آئے گی؟ حق کی مجلسوں تم کو ناگوار گزرنے لگے گی، اور حق پرستوں کی صحبت سے تم کو گھبراہٹ ہونے لگے گی، بازاروں میں تمہارا دل لگنے لگے گا، مسجدوں سے تم کو وحشت ہونے لگ جائے گی، اور جب شادیوں کا وقت آئے گا تو تم تقوی کے بجائے مال کی بنیاد پہ شادی کرو گے، دین کی بنیاد پہ تم نکاح نہیں کرو گے، تمہارا یہ اثر ہو جائے گا۔ تمہارے معاشرے اور سوسائٹی کا حال کیا ہو جائے گا؟ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَطَّاعَ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، پھر تم اور بیویوں کی اطاعت کریں گے اور ماں کی نافرمانی کریں گے۔ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، پھر تم دوستوں کی دلداری کرو گے اور باپ کے ساتھ غداری کرو گے۔ اب یہ اس سطح پہ تمہاری زندگی گرتے چلے جائے، اور جس زندگی کے اندر ایمان اور مقصد حیات سامنے ہوگا تو اس کی برکت پھر زندگی کے اندر یہ ہوگی کہ پھر یہ زندگی اوروں کے لیے راحت بنے گی۔ پھر اللہ نے بے محنت کے مال صحابہ کو دیا، تھوڑے میں برکت دی،
اور مال کے بغیر اللہ نے ان کے کام چلائے. اب کیا مال کہاں ہے بولے؟ روشنی آگے چلے گئے اور دوسرے کو بڑے اطمینان سے کہہ رہے تم بھی اللہ سے مانگ لو، اللہ تمہارے لیے انتظام کر دیں گے. انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا کے کہا مولا راستے بدل رہے ہیں، تیرا بندہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے، میرا راستہ اندھیرا ہے، میرے لیے بھی کوئی انتظام کر دے. وہ صاحب ہی کہتے ہیں میرے انگوٹھے کے ناخن سے نور پھوٹا اور پورا راستہ روشن ہو گیا اور اس روشنی کے اندر میں گھر چلا گیا. تو صحابہ کرام نے جس جگہ ان کی دعائیں قبول ہوئی تھی اور دونوں ایک دوسرے سے جڑا ہوئے تھے اس جگہ ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد نور رکھا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے دونوں کو نور عطا فرما دیا. تو دعاؤں سے کام بنتے تھے. اب تو دعائیں ہمارے نزدیک اللہ معاف کرو مذاق کی حیثیت بن گیا. ادھر دیکھ کے ربنا، ادھر دیکھ کے آتنا، ادھر دیکھ کے پھر دنیا میں ختم ہو گیا. کیا بول رہی بات؟